دانیال صاحب کی بھی گفتگو سنی, ان کا لہجہ مائٹ ناٹ بی دیٹ اگریسو جیسا واوڈا صاحب کا تھا, لیکن بات وہ بھی کچھ اس سے کم نہیں کر رہے. واوڈا صاحب کا لہجہ اور بات دونوں آپ نے سنی. کچھ ایک نیا منظرنامہ بھی بن گیا, ظاہر نوٹیفیکیشن آ گیا, معلوم ہے کون کب کہاں تک ہے. سو بطور مجموعی کاظمی صاحب آپ کو اس پورے منظرنامے میں اگین ظاہر ہم کوئی دعویٰ تو نہیں کر سکتے, ایک تجزیہ ہی کر سکتے ہیں حالات و معلومات کی بنیاد پہ. ان دا ٹائمس ٹو کم سے ایئر اور ٹو, بظاہر آپ کو یہ منظرنامہ کوئی تبدیل ہوتا نظر نہیں آتا, ایسے ہی چلتا سب نظر آتا ہے. دیکھیں وسیم صاحب, ایک تو 2 دن سے واڈا صاحب آ رہے ہیں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, پر لگتا ہے آپ کو سمجھ نہیں ہے. میں سمجھ نہیں رہا. اب اگلی دفعہ واڈا صاحب نے جب تک وہ آپ کو خود بلائیں گے نہیں تو شاید میرے خیال میں تب تک اس سے پہلے کہ واڈا صاحب مجھے اپنے انداز سے سمجھائیں میں سمجھ جاؤں, میرا خیال ہے. اب آپ صدامی صاحب آپ کو کوئی اور انتظام کرنا پڑے گا ان کو. میں معافی بھائی, میں ہاتھ جوڑ کے معافی, واڈا صاحب میں آپ کی ساری باتیں سمجھ گیا ہوں. ٹھیک ہے, میں نہیں چاہتا کہ جس عطاب میں جھگڑا صاحب ہے اس عطاب میں بھی آؤں بھائی. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ دیکھیں چیزیں تو اسٹیٹس کو ہی ہے نا, جس طرح پہلے چل رہے تھے معاملات ابھی بھی اسی کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں فردر مضبوط ہوئی ہیں. آپ نے آئینی ترمیم بھی دیکھ لی, آپ نے دیگر معاملات بھی دیکھ لیے, تو پولیٹیکلی اس طریقے سے لگتا ہے کہ حکومت کی جو آپ جسے ان کی فاؤنڈیشن کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں اس میں آپ کو مضبوطی نظر آتی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ چیلنجز بھی ہیں. آج اگر 3-4 سال سے یہ لوگ اقتدار میں ہیں تو معیشت میں کیا اتنی بہتری آئی, آگے کیسے بہتری آئے گی, پلان کیا ہے. آج ہی خبر آئی کہ سعودی عرب سے جو ہم نے 2021 میں $3 ارب اپنے پاس ڈپازٹ کروائے تھے, اب اس میں 1 سال کی مزید انہوں نے توسیع کر دی ہے. لیکن ہم تو 2-3 سال سے سن رہے ہیں کہ یہاں پہ اربوں ڈالر آنے ہیں. آج کرغزستان سے ہمارے MOU سائن ہو رہے ہیں. کرغزستان کا ٹوٹل GDP 17-18 ارب ڈالر ہے. ان سے ہمیں کتنا کچھ ملے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو اکنامک فرنٹ کے اوپر چیلنجز ہیں اور پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر چیلنجز ہیں وہ مجھے کم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. انتظامی اعتبار سے بہت ساری چیزوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ضرورت سے زیادہ کچھ چیزوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے, جس طرح آئینی ترامیم وغیرہ کی گئیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو چیزیں ہیں پولیٹیکلی وہ ابھی تک حکومت اس طرح ایک پولیٹیکل نیریٹو نہیں دے سکی جو کاؤنٹر کرنا ہے. دیکھیں نا, ایک بیان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اگر زرداری صاحب, میاں صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم بی بی, بلاول صاحب بھی کام نہیں آ رہے تو پھر آپ کو ایک پولیٹیکلی خلا تو نظر آ رہا ہے. اور کاویہ اسی میں ایک مختصر سوال اور بھی کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ یا گورنمنٹ کے جو بھی 7 لوگ کھڑے ہیں وہ اس میں تو کامیاب نہیں ہوئے کہ پاپولیرٹی PTI کی کم کر سکیں اور دوسری سائڈ کی بڑھا سکیں, لیکن اس میں کامیاب ہو گئے ان کے نقطہ نظر سے کہ وہ ایک ہوپلیسنس پیدا کر سکیں اپنے مخالف کیمپ میں, کہ یعنی اب وہاں وہ بحث ختم ہو گئی یا کم ہو گئی ہے کہ کل کچھ ہو جائے گا, پرسوں کچھ ہو جائے گا, 10 دن بعد اتنا بندہ نکلے گا, کہ اب ان کو بھی ہو گیا کہ یار اب کوئی انفورسین فیکٹر آ کے حالات چینج کر دے تو کر دے, ورنہ ایسے ہی چلنا ہے. اس میں کامیاب ہو گئے, وہ کامیاب میں انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں ان کی نظر میں. دیکھیں جس دن وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے نا پھر ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس ہی نہیں کر رہے ہوں گے. پھر نہ عمران خان ڈسکس ہوگا, نہ کوئی یہ کہے گا. اگر آج 3 سال کے بعد بیٹھ کے حکومتی وزراء نے یہ پریس کانفرنس کرنی ہے کہ عمران خان کو سیاست پہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, اٹ مینس کہ پولیٹیکلی پریشر بہت زیادہ, اور اس طرح یہ ان کو مایوس کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. خان صاحب 2 سال سے کسی نے دیکھا نہیں, کہیں پہ نظر نہیں آتے, لیکن آج بھی وہی ڈسکس ہو رہے ہیں. تو پولیٹیکلی مجھے لگتا ہے کچھ شارٹ کمنگز ہیں. اوکے صحیح ہے. اب کاظمی صاحب بڑا اسپیسیفک سوال, اگر دانیال صاحب کو یہ لگتا ہے یا ان کی پارٹی کو کہ ایسا کوئی خدشہ نہیں ہے کہ ایک دن ایسا آ جائے گا, ایک وقت ایسا آئے گا جب عوام کا غصہ اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ سڑکوں پر آ جائیں گے اور اتنی بڑی تعداد میں آ جائیں گے کہ سارا نظام ہی تلپٹ ہو جائے گا, اگر ان کو لگتا ہے کہ ایسا امکان نہیں ہے تو ان کا یہ خیال بجا ہے آپ کے خیال میں, یا ایک غلط فہمی کی دنیا میں رہ رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں دیکھیں ان کی اپنی اسیسمنٹ ہے, ہمیں تو دیکھنا پڑے گا نا کہ زمین پہ کیا ہو رہا ہے. میسز وہ ہیں جو اس وقت 220 روپے کلو چینی لے رہی ہیں, اور حکمران اشرافیہ وہ ہے جو حکومت میں بھی ہیں اور ان کے بچوں سے کی شوگر ملوں سے چینی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. کیا میسز اس چیز کے اوپر مطمئن ہو سکتے ہیں؟ جو اس وقت بجلی کی قیمت ہے, جو اس وقت گیس کی قیمت ہے, جو اس وقت گروسری کی قیمت ہے, دیکھیں لوگ اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں, لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے. آپ اگر جانور کو بھی دیکھیں, اگر کوئی جگہ اس کے لیے ڈیلیور نہ کر رہی ہو تو وہ بھی وہاں سے مائیگریشن کر جاتا ہے, ہجرت کر جاتا ہے, کسی اور جگہ چلا جاتا ہے. تو جب تک آپ ماسز کا حکومت سے ناراض ہونا ایک بات, آپ کو لگتا ہے ماسز میں بھی یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ نکل کے نظام کے خلاف سب کچھ تلپٹ کر دیں, جیسا دنیا کے اور ممالک میں ہوا ہے, بنگلہ دیش بینگ لیٹسٹ ایپیسوڈ؟
دیکھیے ٹو بی آنیسٹ یہ پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے کہ یہ کون سا ایسا ٹپنگ پوائنٹ ہوگا، پر دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے. اب ہم اگر اپنی تاریخ دیکھ لیں تو ہم بہت ساری باتیں کہتے تھے کہ یہ کبھی نہیں ہوتا، یہ کبھی نہیں ہوتا، تو بہت سارے تو وہ ٹک ہو چکے ہیں نا پاکستان میں. 2024 کا الیکشن آپ کے سامنے ہے، ایک سیاسی جماعت کو ختم کرنے کی 3 سال سے کوشش کی جا رہی ہے. آج ہم تلخی کی بات کرتے ہیں، لیکن سم ٹائم مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم ایسے رپورٹ کر رہے ہیں کہ جیسے مغربی میڈیا جو ہے وہ فلسطین کا معاملہ رپورٹ کرتا ہے، وہ اس دن سے شروع کرتا ہے جس دن حماس کا راکٹ آیا. جو پہلے 6 سال سے بمباری ہو رہی ہے اس کا وہ ذکر ہی نہیں کرتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ معاملہ آج سے تو نہیں شروع ہوا. آپ پیچھے چلے جائیں 3 سال سے کیا ہو رہا ہے، اس میں عدت کیس لے آئیں، ڈیفرنٹ چیزیں لے آئیں، بہت ساری ایسی چیزیں جن کو یہاں پہ میں بات کر سکتا ہوں، ان کو میں یہاں پہ نوٹ کروا سکتا ہوں. لیکن اینڈ آف دا ڈے چیزوں کو بہتر کیسے کرنا ہے یہ سیاسی لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. اگر آپ شاہ صاحب کو آج اگر شاہ صاحب باہر ہوتے تو آپ نہیں سمجھتے کہ شاید ماحول اتنا تلخ نہ ہوتا. آپ ان کی بھی ضمانت نہیں ہونے دے رہے، یاسمین راشد کی بھی ضمانت نہیں ہونے دے رہے، آپ سیاسی لوگوں کو ملنے نہیں دے رہے، تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں یہ تو پھر آپ ہی بتا سکتے.